الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال عليه الصلاة والسلام إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبله وإن الحج يهدم ما كان قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم سامعین اس وقت کلام مجید کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پڑھا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ ایک روزہ حج تربیتی پروگرام ان حضرات کے لیے رکھا گیا ہے جو اس سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے عازم حج ہیں اور یہ فریضہ جو زندگی میں ایک مرتبہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ بہت سارے فرائض ہیں جو ہر مسلمان پر ایک سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور کچھ فرائض وہ ہیں جو روزانہ فرض ہیں اور بار بار اس کو دہرانا، جیسے نماز ہر مسلمان پر فرض ہے وہ روزانہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور زکوٰۃ ہے صاحب استطاعت پر جو سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، ہر سال اس کو ادا کرتا ہے۔ اس کی نوعیت بدلتی رہتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ اس کی مقدار ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کے لیے زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو حساب کر کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ نماز تو روز فرض ہے، اس کے لیے بھی 1 مرتبہ آدمی سیکھ لے اور اس کو ادا کرنا اس کے لیے آسان ہے، اور روزہ ہے وہ بھی سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے لیے فرض ہے، اس کو بھی سیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزہ کس طرح رہنا چاہیے، بس یہ سیکھنا ہے کہ روزے کی حفاظت کیسے کرنا ہے۔ روزہ سیکھنا تو نہیں ہے، سحری کرنا ہے، روزہ شروع ہوتا ہے افطار کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ باوجود بھوکے اور پیاسے رہنے کے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے، اور اس کو بار بار سیکھنے کی ضرورت نہیں، جب کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس وقت معلوم کر لے کہ روزہ
پورا کریے. لیکن ایک عبادت ہے، ایک فرض ہے جو حج ہے، یہ بہت اہم فریضہ ہے جو ہر ایک کے اوپر بھی فرض نہیں ہے، ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور زندگی میں ایک ہی مرتبہ. اس کے لیے چونکہ ایک مختصر وقت کے لیے یہ عمل نہیں ہے، بلکہ حج جو ہے، ایام حج جو 5 دن ہیں، 8 ذی الحج سے لے کر کے 12 ذی الحج، یہ ایام حج ہیں. اس میں بہت سارے ارکان ہیں، اس کو سیکھنا ضروری ہے. اور بغیر سیکھے کے آدمی اگر حج کرے گا تو حج اگر فاسد ہو گیا، حج اگر نہیں ہوا تو اس کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں. بعض مرتبہ تو یہ ہے کہ اس کو دم لازم ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دم بھی لازم ہے، دوبارہ حج کرنا بھی لازم ہے. ایک دم دینے سے حج نہیں ہوتا، حج فاسد ہو گیا کسی عمل سے، یعنی عرفات کے دن سے پہلے، یوم عرفہ سے پہلے کوئی ایسا عمل انسان سے ہو گیا جس سے حج فاسد ہو گیا، تو صرف دم دینے سے حج ادا نہیں ہوتا. دم بھی دینا ہے تو دوبارہ حج بھی کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت معلوم ہوگی جب پہلے سے آ کے یہاں پر سیکھنے کے لیے بیٹھیں اور سنیں اور توجہ سے سنیں. اور ایک روزہ حج تربیتی پروگرام میں آدھا تو صرف آپ کو جمع کرنے میں گزر گیا تھی، اور یہ پروگرام بھی صبح 9:30 سے اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب 11:30 ہونے آ رہے، 2 گھنٹے لیٹ شروع ہو رہا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے جانے والے ہیں وہ نہیں ہیں، اس میں آدھے تو پہنچانے والے ہیں. ہمارے ابا بھی جانا ہے، اس لیے میں بھی شرکت کرتا ہوں ٹریننگ پروگرام میں. ہمارے دوست جانے میں بھی شرکت کرتا ہوں. ایسے ہی لوگ ہیں. یہ تو ایسا دکھ رہا کہ ایک مہمان آئے تھے کسی جگہ پر، تو میزبان ان کو اسٹیشن پہنچانے کے لیے گئے، اور ایسے وقت میں اسٹیشن پہنچے کہ ٹرین جو ہے آ چکی تھی پلیٹ فارم پر اور نکلنے کے لیے تیار تھی. تو کچھ لوگ دوڑ کے سامان لے کے داخل ہو گئے ڈبے میں، تو اندر والوں نے ان کو جو ہے کہا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ کسی طرح ٹرین کو کیچ کیا اور پکڑ لیا اور سامان کے ساتھ اندر داخل ہو گئے. بہت ان کو مبارکباد دی کہ آپ نے ٹرین کو مس ہونے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ کئی کی مبارکبادی جن کو چھوڑنے کے واسطے آئے تھے انہوں پلیٹ فارم پہ رہ گئے، ہم پہنچانے آئے ہم کچھ گئے نہیں. تو یہی حالیہ نظر آ رہا، جس کو جانا ہے وہ گھر میں سو رہے ہیں، اور جو پہنچانے آئے وہ سن رہے ہیں. تو ایسے ٹریننگ نہیں ہوتی، جو باتیں اہم ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو اسی لیے ایسا کوئی پروگرام جو ٹریننگ ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہمارے اندر آنا چاہیے، ورنہ ایک شعر کے اندر آپ کی تربیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. کسی نے کہا تھا اگر ہم ٹریننگ نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ حسرت رہ گئی کہ پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا. یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا. کفن بردوش جا پہنچا مگر مرنا نہ سیکھا تھا. یعنی کفن پہن کر کے تو جا رہے ہیں لیکن مرنا نہیں سیکھے. یہی حال ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں لیکن حج ہی نہیں سیکھے. وہاں جا کے پوچھ رہے ہیں کیا کرنا ہے، کدھر کرنا ہے. تو اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آج کا جو ٹریننگ پروگرام جس کا کچھ زیادہ ہی وقت گزر چکا ہے، تو گزر گئی اس چیز کو چھوڑ دیجیے، لیکن جو باقی ہے اس کو آپ اہمیت دے کر کے مکمل سنیے جتنا وقت دے سکتے ہیں. یہ مت سوچیے ادھر بیٹھے تو تھوڑا ٹھنڈی ہوا آتی، ادھر بیٹھے تو گرمی ہوتی. بیٹھنے کی بھی ترتیب صحیح ہونا. پورے 1 سیٹ ہو گئے، لیڈیز بھی ایک ہی طرف ہو گئے، جینٹس بھی ایک اس طرف ہو گئے، ادھر پورے کرسیاں خالی ہیں. بیان کرنے والا سوچا ادھر رخ کر کے بیان کروں گے، اور اکثر لوگوں کی نگاہیں بھی اسکرین پہ ہیں. بولنے والے کو وہاں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، اوریجنل کو چھوڑ کر ڈپلیکیٹ کے پیچھے ہے. تو اسکرین اس لیے لگایا گیا ہے کہ لیڈیز
وہ نہیں دکھتا بلکہ انہیں ادھر دیکھنا ہے، لیکن جینٹس کو ادھر دیکھ رہے ہیں اور توجہ بٹ رہی ہے۔ آپ اصل کو دیکھیے، اور ڈپلیکیٹ جو چیز ہے اس کو کبھی کبھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو اس کو بڑا کر کے بتایا جا رہا، آپ ادھر دیکھ کے پھر ادھر توجہ دیجیے، کیونکہ سننے والے کی توجہ کی برکت سے بولنے والا کچھ بول سکتا ہے۔ اور ٹریننگ پروگرام میں تو زیادہ سننے والوں کی توجہ ہونا، بولنے والے کو تو کیا ہے جو کچھ ہے سب سنا دیتا ہے۔ اب آپ بولیں گے پرچے میں سب لکھ کے دیے سو ہے، ٹریننگ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ بولیں گے احرام کہاں سے باندھنا ہے، کب نکلنا ہے، کیا ساتھ رکھنا ہے، سو پرچے میں ہے۔ اب انہوں بول لیتے رہتے ہیں، پرچے کو پڑھ لیتے رہتے ہیں۔ آپ کو پرچہ اس لیے پہلے دیا گیا ہے تاکہ پہلے ہی پڑھ لو، لیکن جب بولنے والا آئے تو پرچے کو بند کر دو، اور سب سے پہلے موبائل کو سائلنٹ کر دو تاکہ ادھر توجہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ابھی اصل پروگرام آپ کا جو گروپ کے ذمہ دار ہیں جناب میر طاہر علی خان صاحب، وہ انشاءاللہ آپ کو اصل ٹریننگ دیں گے۔ مجھے تھوڑی دیر کچھ باتیں اس بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ آپ کے اس سفر میں ہمارے شہر گلبرگہ کے معروف عالم دین جمعیت العلماء کے صدر مولانا عبدالرزاق صاحب جو اس وقت ہمارے سامنے بھی ہیں اور میرے پیچھے بیٹھے ہوئے، تو میری پشت پناہی کر رہے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے بولنا بھی مجھے سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو علم میں، عمل میں، تقویٰ، طہارت میں سب میں مجھ سے بڑے ہیں۔ تو چند باتیں تھوڑی دیر بول کے پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے ٹریننگ کا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت میں نے کچھ آیتیں اور کچھ احادیث پڑھی، اسی کا کچھ ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک تو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایام حج مخصوص ہیں، جو شوال سے شروع ہو کر کے ذی الحج پہ ختم ہوتے ہیں وہ ایام حج ہیں، اس کے علاوہ کسی مہینے میں حج نہیں ہوگا، اور حج کے جو اصل دن ہیں وہ صرف 5 دن ہیں۔ آپ کا سفر تو ہو سکتا ہے 35-40 دن کا ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ اتنا لمبا سفر کیوں رکھا گیا، حج کے بعد بھی اتنے دن کہیں تو رکنا، تو حج کر کے بقیہ دن میں حج کا ثواب برباد کرنے کے واسطے وہاں رہنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے اکثر حاجیوں کو دیکھیں کہ وہ بقیہ وقت بیزاری کے ساتھ گزارتے ہیں، کب جانا ہے وہ تڑپ زیادہ رہتی ہے۔ تو حج یہ ایام جو مخصوص ہیں 5 دن ہیں، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10، 11 اور 12۔ اس میں آپ کو مینا کو پہنچنا ہے 8 ذی الحج کو، وہاں پر آپ کا قیام ہوگا، اور ظہر سے لے کر کے دوسرے دن فجر کی نماز تک وہاں پر رہنا ہے، 5 نمازیں وہاں پر پڑھنا ہے، پھر وہاں سے عرفات کے لیے نکلنا ہے، پھر ظہر کے بعد سے لے کر کے زوال سے لے کر کے غروب تک وقوف عرفہ ہے، وہ حج کا سب سے اہم فریضہ ہے، وہ 9 ذی الحج کو ہے۔ اور عرفات کے لیے وہاں پر ایک حکم تو یہ ہے کہ وہاں کی نمازوں کی ترتیب یہ ہے کہ ظہر اور عصر کو جمع کرنا ہے، اور وہ ہے صرف مسجد نمرہ میں، اپنے خیموں میں نہیں، جہاں ہم لوگ ہیں جس ٹینٹ کے اندر، وہاں اگر نماز پڑھیں گے تو ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ لوگوں پر نماز فرض ہے وقت اس کے وقت میں، لیکن سال بھر میں ایک دن عرفات ایسا ہے کہ ظہر اور عصر کو مسجد نمرہ میں جمع کرنے کا حکم ہے، وہاں کے امام کے پیچھے، لیکن اپنی جگہ اگر پڑھیں گے تو الگ الگ پڑھیں گے۔ لیکن 2 نمازیں اور ہیں پورے سال میں، صرف وہ ایک ہی دن ہے جس میں مغرب کا نماز صبح تک ہے۔ مغرب جو ہے پڑھے بغیر غروب آفتاب کے بعد آپ کو عرفات سے نکلنا ہے، اور عرفات سے نکل کر کے آپ جب پھر مزدلفہ پہنچیں گے تو رات میں اگر 2 بجے بھی پہنچیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد ہی آپ کے مغرب کا وقت شروع ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ کوئی بولے میں عرفات میں ہی پڑھ لیتا ہوں، زمزم ہے میرے پاس، اس سے وضو کر کے بڑے خشوع خضوع سے عرفات کے مقدس میدان میں پڑھوں گا، تو اس کا مغرب کا وقت وہاں شروع ہی نہیں ہوتا، نماز ہی نہیں ہوتی، اس کو جانا ہے
اور وہاں جا کر کے مغرب اور عشاء وہاں پر پڑھنا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم ہو وہ حکم ہی اصل نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اس پر عمل کرنا ہی شریعت ہے۔ باقی نماز سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، باقی روزے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق وہ عمل کریں گے تو ہی قبول ہوگا، ورنہ تم کتنی ہی نمازیں پڑھ لو۔ بتائیے کہ حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 مرتبہ ہے۔ اگر کوئی حاجی عرفات کے دن، یا حاجی کو کہا گیا ہے کہ 8 ذی الحج کو حرم شریف چھوڑ دو، مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مینا کو آ جاؤ، اگر کوئی کہے کہ میں عرفات کے دن پورا حرم شریف خالی رہتا ہے، اس لیے میں کعبۃ اللہ کے سامنے حجر اسود کا بوسہ بھی دوں گا اور جو ہے ملتزم پہ کھڑے ہو کر کے خشوع خضوع سے نماز پڑھوں گا اور دن بھر طواف کرتا رہوں گا، ایسے شخص کا حج قبول نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے اس دن۔ جب تک کہ عرفات میں آ کر کے کوئی عبادت مت کرو، اللہ سے بھی مت مانگو، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پی کر کے اپنے خیمے کے اندر سو جاؤ، تب بھی حاجی بن جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس لیے اس کے مطابق عمل کرنا ہی حج ہے۔ تو اصل جو ہے یہ 5 دن ہے، جو اصل ہے آپ اس کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اب چند باتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے ذمے حج فرض ہو گیا ہے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کا سفر کر کے فریض حج کی ادائیگی کر سکتا ہے، ان تمام پر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس سفر کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج کرے، اور اگر کوئی نہیں کرتا، وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرمایا ہے کہ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ بے نیاز ہے پورے عالم کے انسانوں سے، پوری مخلوق کی عبادتوں سے، سب سے بے نیاز ہے۔ چاہے تم یہودی بن کر کے مرو یا نصرانی بن کر کے مرو، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چاہے تم کلمہ پڑھ کے ہمیشہ زندگی میں یہ سمجھو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن تمہارے اندر اللہ نے استطاعت دی تھی حج کرنے کی، بغیر کسی عذر شرعی کے ہم حج نہیں کر رہے، تو اب اختیار ہے یہودی بن کر کرو یا نصرانی بن کر کرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اسی لیے پہلے اس فریضے کی ادائیگی ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے، اور وہاں تک جا کر کے آنے کی استطاعت رہنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زاد راہ بھی ساتھ رکھو، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ نہیں کہ توکل کر کے بس میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اللہ پہ بھروسہ ہے اس لیے میں نکل رہا ہوں، بغیر اسباب کے سفر کے کرنا یہ بھی اپنے لیے بھی پریشانی اور ذلت کا سامان ہے، اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا سامان ہے۔ اللہ پہ توکل اس وقت ہے جب اسباب سفر اختیار کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو، یہ ہے۔ اور سب سے زیادہ اس زاد راہ کے اندر سب سے اہم جو چیز ہے، اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اسباب سفر میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ اللہ سے ڈرنا بھی، تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سفر حج میں ہمارے سفر کے قبول ہونے کی کچھ علامتیں بیان کی۔ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ ہمارا سفر قبول ہوا یا نہیں ہوا، کیسے معلوم ہو؟ تو 3 علامتیں ہیں اس کی، 2 تو ظاہر ہوتی ہیں، 1 ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ اس کو غور کرنا کہ میرے اندر وہ 3 باتوں میں سے کون سی بات نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے میرا سفر قبول نہیں ہوا۔ 2 تو ظاہر ہوتی ہیں، 1 ظاہر نہیں ہوتی۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کی حج سے پہلے والی زندگی اور حج سے بعد والی زندگی میں نمایاں فرق ہونا۔ اگر فرق نہیں ہوا، حج سے پہلے بھی ویسے ہی تھے، حج کر کے بھی آگے ویسے ہی ہو گئے، صرف ایک لقب پڑ گیا کہ حاجی بن گئے۔ ایک صاحب پوچھے کہ حج کر کے حاجی بن رہے ہیں تو نماز پڑھ کے نمازی کیوں نہیں بنتے؟ نمازی بھی بنو، صرف اپنے آپ کو حاجی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ حاجی لکھنے سے حج نہیں ہوتا، بلکہ حج کرنے کے بعد اس کی زندگی میں نمایاں فرق آنا۔ پہلے کچھ اس کی زندگی میں الگ اعمال تھے، حج کے بعد الگ اعمال بنا۔ ایک صاحب حج کو جا کے آئے، فوراً دکان پہ گئے جہاں پر ان کا ادھار کھاتا تھا۔ اکثر دکانوں میں ادھار کھاتے چلتے ہیں، مہینے میں جب ان کی پیمنٹ ملتی ہے تو وہ اس کے قرض کو ادا کرتے ہیں، تو وہاں جا کر کے پہلے
ہے میرا. تو ان خوش ہوا کہ کتنے مہینے سے انہیں نہیں دے رہا تھا پیسے, اب پورا اماؤنٹ دے گا شاید, اس لیے جلدی نکال کے اس کا صفحہ نمبر کھول کے نام نکال کے دیا کہ تمہارے ذمہ اتنا باقی ہے. تو فوراً حاجی صاحب وہ کاپی لے کر جیب سے قلم نکال کے اپنے نام کے ساتھ حاجی عبدالغفور لکھ دیا کہ اب میں حاجی بن گئی ہوں. وہ لکھنے کے واسطے کاپی منگا نہیں, اگر قرضہ کو ادا کرنے کا پہنچو لوگ کو ابھی دے دیں گے, مرنے سے پہلے موقع ملا تو دیں گے, نہیں تو چھڑ گے. تو زندگی میں نمایاں فرق عملاً ہونا, یہ نہیں کہ حاجی بن گیا اس لیے میں اب حاجی بن گیا. عمل کی قبولیت اس وقت ہے جب زندگی کے اعمال میں نمایاں فرق ہو. اور دوسری قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر پھر شوق بڑھنا, پھر بار بار جانے کا. کتنے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں کہ ان کے اندر ذرہ برابر شوق نہیں ہے جانے کا. جب بھی بولو مسکرائے کے بولیں گے دعا کرو انشاءاللہ جائیں گے. دعا سے حج ہونا رہتا تو میں 200 حج کو کر سکتا تھا اب تک. جتنی زندگی میں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اتنے دعائیں لوگوں سے لیے ہیں, دعا سے حج نہیں ہوتا جب تک کہ خود سے اندر سے شوق ہو. اللہ سے خود دعا کرنا, مول صاحب دعا کرنے سے حج نہیں ہوتا. ایک صاحب ایک عالم صاحب کے پاس گئے, بولے مولانا حج کرنا چاہ رہا ہوں, دعا کرو. مولانا بولے پہلے پیسے اور پاسپورٹ لا, بعد میں دعا کر دوں. میں دعا کر رہا ہوں, نہ پاسپورٹ بنایا نہ پیسے جمع کرنا, حج کیسا ہوگا؟ تو اس کے اندر شوق ہونا, تڑپ ہونا اس کے اندر. اسباب کے طور پہ پیسے بھی جمع کرنا, جیسے بچیوں کی شادی کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں ویسے حج کے بھی پیسے جمع کرو کہ یہ خالص جو ہے پیسے میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. اسباب کے لیے جمع کرو. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ میں اس دنیا میں آیا, اگر دنیا کے بنانے والے کے بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا, گھر نہیں دیکھ سکا, تو میرا دنیا میں آنا نہ آنا دونوں برابر ہے. آپ اسباب کے لیے تو میرے پاس وہاں تک جانے کے اسباب نہیں ہیں. جب تک آپ کی توفیق اور فضل شامل حال نہ ہو, آپ مجھے وہاں پہنچنے کے اسباب بنائیے. 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو, اور اسباب کے لیے ظاہری طور پر یہ غلے میں پیسے جمع کرو. اور تیسری چیز ہے درود شریف کثرت سے پڑھو, اور ہر اذان کی دعا کے بعد جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد درود شریف پڑھو اور اس کی دعا پڑھو اور تلبیہ کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کی برکت سے بھی اللہ اس کو حج کے ترتیب. تو اسباب بھی اختیار کرو اور دل میں شوق پیدا کرو.